بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. جی 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 من رآه علم أنه خلق غناء للإسلام. جی 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 یہ روایت ہے کہ سیرت عمر ابن الخطاب ابن الجوزی کی ہے، اس میں سے یہ روایت لی گئی ہے. اس کے بارے میں پچھلا جو درس تھا اس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بات آئی تھی، اور آج کا جو یہ چیپٹر ہے جس کا عنوان ہے صفت و سیدنا عمر ابن الخطاب رضی اللہ عنہ، اس کے درس کے اندر ان کی جو ہے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں کلام کیا گیا ہے. تو پہلے جس میں کہہ رہے ہیں کہ رجل لا يحب الباطل، یعنی کہ وہ ایک ایسے انسان ہیں یا انسان تھے، اگر ہم مفہوم اعتبار کریں گے کہ ایک ایسے انسان تھے جو کہ باطل کو یا جھوٹ کو بالکل پسند نہیں کرتے تھے. تو یہاں پر یہ خبر ہو جائے گی کہ یہاں مبتدا اس کا محذوف ہو جائے گا، ای ہوا رجل، کیونکہ واضح ہے مبتدا یہاں پر مفہوم ہے سیاق سے، اسی وجہ سے یہاں پر اس کو محذوف مانا گیا ہے. تو ہوا رجل لا يحب الباطل، رجل موصوف ہے، لا يحب الباطل یہ جملہ پورا اس نکرہ کی صفت ہے. تو ہوا رجل لا يحب الباطل. اس کے بعد ولیس من الباطل فی شیء، تو یہاں پر جو مانا جائے گا ولیس من الباطل فی شیء، اصل میں اس سے تھوڑی سی اس میں تقدیم اور تاخیر ہے. اصل میں عبارت اس طرح سے ہے ولیس فی شیء من الباطل، اور وہ باطل کی یعنی کہ جھوٹ کی کسی بھی چیز میں وہ ملوث نہیں تھے، یا کسی بھی طرح سے کیا ہے باطل سے وہ منسلک نہیں تھے، کسی بھی طرح سے باطل سے ان کا لگاؤ نہیں تھا. تو ایسے ہی عبارت اس کی ہے من الباطل، یہ مقدم ہے، فی شیء اصل مرتبہ ہے ولیس فی شیء کائن من الباطل. تو یہ من الباطل جو شیء کے بعد میں تھا، اگر اس کے بعد ہوتا تو یہ من الباطل شیء کی صفت ہو جاتا اپنے متعلق سے مل کر کے، لیکن چونکہ یہ مقدم ہو گیا ہے تو بھی شیء سے حال ہو جائے گا. اس طرح کی بات ہوتی ہے کہ اگر کوئی نکرہ، اگر جو ہے کوئی مطلب کوئی بھی صفت مطلب اگر نکرہ کے بعد کوئی بھی چیز ہے، جیسے کہ جار مجرور ہے، ظرف ہے، یا کوئی بھی صفت ہے اگر نکرہ کی، تو اگر وہ صفت نکرہ کے بعد ہے تو وہ تو صفت بنے گی واضح طور پر. لیکن اگر نکرہ کے بعد جو وہ صفت ہے جو بذات وہ بھی نکرہ ہی ہے، اگر وہ موصوف پر مقدم ہو جا رہی ہے
تو ایسی صورت میں پھر وہ صفت باقی، اس کا صفت والا حکم باقی نہیں رہتا ہے، بلکہ وہاں پر اس کا حکم حال کا ہو جاتا ہے۔ یہ تمام ہر جگہ فٹ ہوتا ہے ایسے کہ اگر موصوف اور صفت دونوں نکرہ ہیں تو ایسی صورت میں جو یہ صفت ہے وہ صفت مانی جائے گی، لیکن یہ صفت اگر مقدم ہو جائے تو پھر اس کا حکم حال کا ہو جاتا ہے یہ چیز، تو یہاں بھی ویسے ہی ہو جائے گا۔ تو لیسا یہاں پر فعل ناقص ہے اور اس کے اندر ہوا کی ضمیر ہے جو کہ اس اسم ہے لیسا کا، جو کہ روٹ رہی ہے عمر کی طرف، اور اس کے بعد ہے کائنن فی شیء من الباطل، اس طرح سے کیا ہے خبر ہو جائے گی، اور من الباطل یہ حال ہو جائے گا شیء سے، واضح ہے۔ اس کے بعد پھر آگے کہہ رہے ہیں ان اللہ جعل الحق علی لسانہ وقلبہ، اللہ تعالیٰ نے سچائی کو ان کی زبان اور ان کے دل پر کر دیا تھا، یہ لفظی معنی ہو گیا، یعنی کہ ان کے دل سے یا ان کی زبان سے جو بھی چیزیں نکلتی یا ان کا دل جو بھی چیز سوچتا یا جو بھی ڈیسیزن لیتا، جو فیصلہ کرتا، وہ سچا ہی ہوتا، وہ ٹھیک ہی ہوتا، وہ درست ہی ہوتا۔ اور تاریخ میں ایسی بہت ساری مثالیں موجود ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مطلب موافقت میں کتنی آیتیں نازل ہوئیں بہت ساری جگہوں پر، سمجھ میں آ رہی بات نا؟ تو ایسے ہی ان کی زبان سے جو بھی چیز نکلتی وہ کیا تھی، وہ حق ہی ہوا کرتی تھی۔ تو وہی کہہ رہے ہیں کہ ان اللہ جعل الحق علی لسانہ وقلبہ، اللہ تعالیٰ نے حق کو، سچائی کو ان کی زبان اور ان کی دل پر اتار دیا تھا۔ اس کا کہنا ہے کہ وَهُوَ الْفَارُوقُ فَرَّقَ اللَّهُ بِهِ بَيْنَ الْحَقِّ وَالْبَاطِلِ، وَهُوَ اور وہ فاروق ہیں۔ فاروق جو ہے یہ مبالغہ کا صیغہ ہے، فاعول کے وزن پر، مبالغہ کے بہت سارے اوزان ہیں۔ تو فرق معنی ہوتا ہے فرق کرنا، جدائی کرنا، تو الفاروق یعنی کہ فرق کرنے والا، جدائی کرنے والا، یعنی کہ حق اور باطل کے درمیان فرق کرنے والا، یہ معنی یہاں پر ہو جائے گا، یہ ان کا لقب ہے۔ تو وہ الفاروق، اور ویسے بھی اور وہ فاروق ہیں۔ فرق اللہ بہ بین الحق والباطل، اللہ تعالیٰ نے ان کے ذریعے سے سچائی اور جھوٹ کے درمیان فرق کر دیا، واضح کر دیا، کیا سچا ہے کیا جھوٹ ہے، سب کو ایک دم بالکل واضح کر دیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کے ذریعے سے سچائی اور جھوٹ کے درمیان فرق کر دیا۔ تو ہوا مبتدا ہے یہاں پر، الفاروق کیا ہے اس کی خبر اول ہے، اور فرق اللہ بہ بین الحق والباطل یہ اس کو دوسری خبر مان سکتے ہیں، واضح ہے جی۔ اس کے بعد کہہ رہے ہیں کہ افضل الناس مقدرتاً، مقدرہ، قدر یقدر معنی ہوتا ہے قدرت رکھنا، قادر ہونا، مصدر ہے یہ۔ تو افضل الناس مقدرتاً واملکہم لنفسہ، تو یہاں بھی سب جگہ مبتدا محذوف ہے تقریباً، ہوا افضل الناس، وہ یا کانا بھی مان سکتے ہیں، کانا افضل الناس۔ تو افضل الناس یا افضل الناس جیسا بھی ہم محذوف مانے، اعراب اس کا بدلتا رہے گا۔ تو مبتدائی اگر مانے تو افضل الناس مقدرتاً، یعنی ہوا افضل الناس مقدرتاً، لوگوں میں سب سے بہترین شخص ہیں، کیسے؟ تو کس وقت؟ قدرت رکھنے کے وقت۔ تو قدرت رکھنے کے مطلب ہے کسی پر جو ہے قادر ہو جانا۔ ایک تو آدمی ہوتا ہے کہ کوئی چیز اس کے ہاتھ لگ ہی نہیں رہی ہے، وہ اس پر کچھ کر ہی نہیں سکتا، تو وہاں پر کچھ نہیں کر رہا ہے تو دوسری بات، لیکن ایک آدمی بالکل قادر ہے کہ سب کچھ کر سکتا ہے، کسی کو بھی جو ہے سب اس کے انڈر میں ہے بالکل، اور وہ چاہے تو ان کو تکلیف دے سکتا ہے، چاہے تو ان کو کچھ بھی کر سکتا ہے، چاہے تو ان کو سزا دے سکتا ہے ان کے کیے کی۔ لیکن ایسے موقع پر کیا ہے، یہ لوگوں میں سب سے بہترین شخص تھے، یعنی کہ قدرت رکھنے کے وقت لوگوں میں سب سے افضل ترین شخص تھے، ٹھیک ہے۔ وَأَمْلَكُهُمْ لِنَفْسِهِ، اور ان لوگوں میں سب سے زیادہ اپنے نفس پر قابو رکھنے والے تھے۔ یہاں نفس معنی کیا ہے؟ اپنا آپا جو ہوتا ہے، تو مطلب کوئی اپنا آپا جب کھو دیتا ہے تو معنی نہیں، تو وَأَمْلَكُهُمْ لِنَفْسِهِ، اور اپنے نفس کو لوگوں میں سب سے زیادہ قابو رکھنے والے تھے۔ تو اگر ہمیں تو کانا اگر یہاں پر مانے تو اس طرح سے ہو گیا کان افضل الناس مقدرتاً وکان واملکہم لنفسہ، تو یہ لوگوں میں قدرت کے رکھنے کے وقت سب سے زیادہ بہترین شخص تھے، اور ان لوگوں میں اپنے نفس پر سب سے زیادہ کنٹرول رکھنے والے انسان تھے یا شخص تھے۔ اس کے بعد آتا ہے اشدہم فی حال شدہ، ای کانا
اگر کانا کو مانے تو یہاں پر ہو جائے گا کانا اشدہم، تو کانا کے اندر ہوا کی ضمیر جو کہ اس کا اسم ہو جائے گا اور وہ لوٹے گی انہی کی طرف، عمر کی طرف. تو اشدہم فی حال الشدتی واسلسہم فی حال اللین. اشد کے معنی زیادہ سخت، فی حال شدہ، شدت یعنی سختی کے وقت، سختی کی حالت میں لوگوں میں سب سے زیادہ سخت تھے. جہاں جیسا موقع آتا ویسا کیا ہے وہ کرتے تھے. جہاں ضرورت پیش آتی کہ سخت ہوا جائے تو وہاں پر وہ لوگوں میں سب سے زیادہ سخت انسان تھے. وَأَسْلَسَهُمْ فِي حَالِ اللِّينِ، اور اسلس جو ہے یہ معطوف ہے اسی اشد پر، تو اسلسہم فی حال اللین. لین کے معنی نرمی، تو نرمی کی حالت میں لوگوں میں، اسلس کے معنی ہے الین، یعنی کہ سب سے زیادہ نرم، اسلس ای الین. تو یہ اشد کا یہ الٹا ہے. اور یہاں جو بات ہے کہ اشد، پہلے اگر ان دونوں جو ہے جملے کی اگر ہم بناوٹ کو دیکھیں تو آیا اشدہم، اشدہم فی حال شدہ، اس طرح سے واسلسہم فی حال اللین. تو اشدہم فی حال شدہ اسی کا الٹا ہے اسلسہم فی حال اللین. یہ بلاغت کی مطلب خوبیاں ہیں بلاغہ کی، جو کہ علم بدیع جو پڑھایا جائے گا، جو کہ بلاغہ کا جو تیسرا حصہ ہے اس میں یہ چیزیں آئیں گی، تو وہاں پر بتایا جائے گا کہ اس کو کیا کہتے ہیں. تو اشد جو ہے اشدہم فی حال شدتی، سختی کی حالت میں لوگوں میں سب سے زیادہ سخت انسان تھے. وَأَسْلَسَهُمْ فِي حَالِ اللِّينِ، اور نرمی کی حالت میں لوگوں میں سب سے زیادہ نرم انسان تھے. یعنی کہ جہاں جیسی ضرورت پیش آتی تھی ویسا وہ ویسی حالت اختیار کرتے تھے. جہاں ضرورت پیش آتی کہ سختی اپنائی جائے تو وہاں سختی کرتے، جہاں ضرورت پیش آتی کہ نرمی اپنائی جائے وہاں نرمی اپناتے. یہ کہنے کا معنی ہے. کہہ رہے ہیں کہ وَأَعْلَمُهُمْ بِرَأْيِ ذَوِي الرَّأْيِ، ذوی الرائے، ذو کی جمع ہے ذو، اور ذوی چونکہ یہ حالت جر میں ہے ملک کی مضافلہ ہے اس لیے ذوی آیا ہوا ہے. تو برائے ذوی الرائے، تو ذو الرائے کے معنی رائے والا، اور ذو الرائے رائے والے. تو یہاں پر حالت جر میں تو ذوی الرائے، تو رائے والوں کی رائے کو لوگوں میں سب سے زیادہ جاننے والے تھے. لوگوں کی جو رائے ہوا کرتی تھیں وہ رائے کیسی ہیں، درست ہیں، غلط ہیں، کیا، یہ ساری چیزیں یعنی کہ پرکھنے والے تھے. لوگوں کی رائےوں کو سب سے زیادہ پرکھنے والے تھے کہ رائے سچی ہے، کیسی ہے، درست ہے، کیا نہیں ہے. یہ بالکل کیا ہے ان کی دور اندیشی اور ان کی بصیرت پر کیا ہے یہ چیز مبنی تھی. تو یہ کہ لوگوں کی رائے کو سب سے زیادہ کیا ہے پرکھنے والے تھے. ٹھیک ہے. اس کے بعد کہہ رہے ہیں کہ لا يتشاغل بما لا یعنیہ. لا يتشاغل، تشاغل یتشاغل کے معنی ہوتا ہے مشغول ہونا، اے اشتغل. تو لا يتشاغل مشغول نہیں ہوا کرتے تھے، بما لا یعنیہ، بما ما یہاں پر موصولہ ہے اور اسی لیے لا یعنیہ یہ جملہ اس میں موصول کا صلہ بنے گا. ما منی کہ بما وہ چیز لا یعنی ہے جو چیز آپ سے متعلق نہیں ہوتی تھی. تو لا یتشاغلو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم مشغول نہیں ہوتے تھے، بما لا یعنی ہے اس چیز کے ذریعے یا اس چیز سے جو چیز آپ سے متعلق نہیں ہوتی تھی. ولا يحزن لما ينزل به، اور نہ ہی یعنی کہ ایک دم بہادر انسان تھے کہ ولا يحزن لما ينزل به، اور نہ ہی غمگین ہوتے لما ينزل به، یہاں بھی موصول صلہ ہے، اس چیز کی وجہ سے جو چیز آپ پر نازل ہوتی. یہاں مراد پریشانی ہے. تو آپ یہ جو ہے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ غمگین نہیں ہوتے تھے اس چیز کی وجہ سے یا اس پریشانی کی وجہ سے جو پریشانی ان پر نازل ہوتی تھی. ولا يستحی من التعلم، استحیا یستحی کے معنی ہوتا ہے شرم کرنا. تو ولا یستحی، اور شرم نہیں کرتے تھے، من التعلم سیکھنے سے. کوئی بھی چیز کہ نہیں کہ میں اتنا بڑا آدمی ہوں، میں ایسا ہوں تو میں کیسے سیکھوں، میں کیسے کسی سے پوچھوں، میں تو میری عزت کٹ جائے گی. نہیں، یہ اس طرح کی کوئی بات نہیں تھی. سیکھنے کی بات آتی تھی تو کسی چھوٹے انسان سے بھی سیکھ سکتے تھے اور یہی صحیح طریقہ بھی ہے.
آدمی کسی سے بھی اگر علم مل رہا ہے کہیں سے بھی تو اس سے سیکھے، کوئی اس میں شرمانے کی ضرورت نہیں، چاہے اس کی عمر کتنی بڑی ہو اور جو سکھانے والا ہے اس کی عمر کتنی چھوٹی ہو۔ ولا یستحی من التعلم، اور سیکھنے سے یا علم حاصل کرنے سے شرماتے نہیں تھے یا شرم نہیں کرتے تھے۔ ولا یتحیر عند البدیہہ، اور بدیہہ کے معنی کہ کوئی چیز جو اچانک پیش آ جائے نا، یعنی کہ اچانک کوئی چیز جیسے پیش آ جاتی تو آدمی اچانک گھبرا جاتا ہے، تو ولا یتحیر، اور گھبراتے نہیں تھے، عند البدیہتی عند وقوع البدیہہ، یعنی کہ کوئی اچانک پیش آنے والی چیز کے رونما ہونے کے وقت گھبراتے نہیں تھے۔ ولا یتحیر، گھبراتے نہیں تھے، عند البدیہتی، اچانک پیش آنے والی چیز کے وقت۔ واضح ہے؟ اس کے بعد اگر قوی علی الامور، وہ معاملات پر قوی تھے یعنی کہ قادر تھے، تمام جو معاملات جو تھے ان کے کیا ہے انڈر میں ہوا کرتے تھے، مطلب اتنے پاورفل کہ ان پر کیا ہے قادر تھے، معاملات پر وہ قادر تھے، کوئی معاملہ آپ کو پریشان نہیں کر سکتا تھا، کہیں بھی آپ کسی بھی معاملے کے تئیں کیا ہے پریشان نہیں ہوتے، تو مطلب کہ ساری چیزیں کیا ہے ان کے کنٹرول میں ہوا کرتی تھیں۔ تو قوی علی الامور، معاملات پر قوی تھے، قادر تھے، لا یخور لشیء منها حده بعدوان ولا تقصیر، خار یخور کے معنی یہاں نیچے دیا ہوا ہے، ای لا یضعف، لا یفتر ولا یضعف، یعنی کہ کمزور پڑنا، تو لا یخور ای لا یضعف، کمزور نہیں پڑتا تھا، لشیء منها، اور منها میں جو ہاں کی ضمیر لوٹ رہی ہے اسی امور کی طرف، تو ان امور میں سے کسی بھی چیز کے تئیں، حد کے معنی یہاں پر ہے آپ کا جو اعتدال یا آپ کی میانہ روی، تو ان معاملات میں سے کسی بھی چیز کے تئیں آپ کی میانہ روی یا آپ کا اعتدال کمزور نہیں پڑتا تھا۔ کیسے اعتدال آپ کا کیسے کمزور پڑے گا؟ یعنی کہ زیادتی کر کے یا کہ کسی چیز میں کوتاہی کر کے، ایسا بھی ایک آدمی ہوتا ہے کہ بالکل اعتدال سے کسی کام کو کر رہا ہے، اگر اس میں کیا ہے وہ زیادتی کرنے لگے گا تو یہ عدوان ہو جائے گا، اگر اس میں کوتاہی کرے گا تو یہ تقصیر ہو جائے گا، تو اس طرح سے اس کی جو یہ اعتدال ہے، جو میانہ روی ہے، یہ اس کی جو ہے کمزور ہو جائے گی، چاہے وہ زیادتی کی صورت میں جائے یا کوتاہی کی صورت میں جائے۔ تو حد سے مراد یہاں پر اعتدال ہے، اعتدال یا میانہ روی۔ تو یعنی کہ آپ کا جو میانہ روی والا طریقہ تھا، اعتدال پسندانہ جو طریقہ تھا، وہ کبھی بھی کیا ہے ڈگمگاتا نہیں تھا، کبھی بھی وہ متزلزل نہیں ہوتا تھا کسی بھی معاملے کی وجہ سے۔ تو کہہ رہے ہیں کہ لا یخور لشیء منها، ای لشیء من الامور، ان معاملات میں سے کسی بھی چیز کے تئیں آپ کا اعتدال کمزور نہیں پڑتا تھا، نہ ہی زیادتی کر کے، اور نہ ہی زیادتی کے ذریعے سے، اور نہ ہی کوتاہی کے ذریعے سے۔ ٹھیک ہے؟ اس کے بعد کہہ رہے ہیں کہ یرصد لما هو آت عتاده من الحذر والطاعة، رصد یرصد کے معنی ہوتے ہیں کسی کا ایسا ہوتا ہے کسی کا مراقبہ کرنا، کسی کی نگرانی کرنا، اور رصدہ کے معنی یہاں پر ایک اور ہوتا ہے کہ کس تیاری کر کے رکھنا، تیار کر کے رکھنا جو ہے، تو یرصد یہاں پر یہی معنی ہے، تیاری کرنا یا تیار کر کے رکھنا، پہلے سے کوئی چیز جیسے آگے کوئی چیز رونما ہونے والی ہے تو یا کوئی بھی حالات آنے والے ہیں تو اس کے لیے آدمی جو پہلے سے تیاری کر کے رکھتا ہے، تو وہی معنی یہاں پر مراد ہے، تیاری کرنا۔ تو یرصد لما ہوا آتن، آتن یہ عطایاتی سے اس میں فاعل ہے، تو لما ہوا آتن، جو چیز آنے والی ہوتی اس کے لیے تیاری کر کے رکھتے تھے۔ ٹھیک ہے؟ لیرصد لما ہوا آتن، جو چیز آنے والی ہوتی اس کے لیے عتادہ، عتاد کے معنی ہوتا ہے آدمی جو کچھ بھی تیار کر کے رکھتا ہے آگے آنے والے حالات کے لیے، تو یہ عتاد ہے، اور یہ لفظ پیچھے بھی آ چکا ہے۔ تو یرصد لما ہوا آت عتادہ من الحذر والطاعة، آنے والی چیزوں کے لیے وہ یعنی کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کی تیاری کر کے رکھتے تھے، یا اس کے ساز و سامان کو تیار کر کے رکھتے تھے، اور وہ کیا چیز ہوتی تھی؟ یعنی کہ من الحذر، یعنی کہ احتیاط اور فرما برداری،
احتیاط یعنی کہ تدابیر، حذر کے معنی یہاں پر کیا ہے تدابیر، یعنی کہ اس سے بچنے کے جو طریقے ہیں یا اسے نپٹنے کے جو طریقے ہیں، یہی حذر سے مراد ہے. اور طاعت سے مراد ہے فرما برداری، اللہ تعالیٰ کی اطاعت. کیونکہ یہ اطاعت بھی جو ہے آدمی جب پیچھے کوئی اچھا کام کیے رہتا ہے تو پریشانی کے وقت کیا ہے وہ ضرور اس کی پریشانی کو دور کرنے میں اس کی یہ اطاعت کام آتی ہے. جیسے کہ حدیث میں بھی ہے، وہ پیچھے گزر اس میں آیا ہے کہ جو 3 لوگوں کے اوپر جو چٹان پھسل گئی تھی، اس میں تو آدمی نے پہلے جو کام کیے رہتا ہے، نیکی کا کام کیے رہتا ہے، تو ایسی صورت میں کیا ہے وہ اس کے ضرور کام آتی ہے. تو کہہ رہے کہ یرصد لما ہوا آتن، وہ چیز جو آنے والی ہوتی اس کے لیے عتادہ، اس کی تیاری، اس کے ساز و سامان کو تیار کر کے رکھتے تھے. اور عتاد اب یہاں پر من بیانیہ کی ذریعے سے عتاد کا بیان ہے کہ یہ ساز و سامان سے مراد کیا ہے، یعنی کہ تدابیر، یعنی کہ تدبیر اور یا تدابیر، اور ساتھ ساتھ میں کیا ہے نیکی اور فرمانبرداری، یہ دونوں چیزیں. تو ان دونوں چیزوں کے ذریعے سے آپ کیا ہے آگے آنے والی جو ہے، اور تدابیر میں بہت ساری چیزیں آ جائیں گی کہ اس سے بچنے کا طریقہ کیا ہے، اس کے ساز و سامان کیا ہے، بہت ساری چیزیں. واضح ہے؟ جی ٹائم ہو گیا ہے، پھر انشاءاللہ پڑھیں گے اس کو کل. اگر کوئی سوال وال ہے